السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسپیک۔ دوستو، آج کی یہ میری کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو 2:40 ہو چکے تھے۔ عامر کے آنے میں بس 5 منٹ ہی باقی تھے۔ پھر میں نے ایک نظر کھانے کی میز پر ڈالی۔ ہر چیز تیار اور مکمل تھی، بالکل میری ذات کی طرح۔ صاف ستھری اور خوبصورت میز، قیمتی اور نفیس برتن، ہر چیز سے کاملیت جھلک رہی تھی، جو کہ میری ذات کا خاصہ بھی تھی۔ کھانے کی میز کے بعد میں نے ایک نگاہ خود پر ڈالی۔ میں خود بھی نہا دھو کر میک اپ لگا کر مونگیا کلر کے لباس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آج جمعے کا دن ہے اور جمعے کے دن عامر گھر پر کھانا کھاتے ہیں، اس لیے میں کھانے میں خاصا اہتمام کرتی ہوں اور ہر چیز پر خاص توجہ دیتی ہوں۔ میرا گھر بہت خوبصورت ہے، مجھے اپنے گھر سے بہت محبت ہے۔ ہر سمجھدار عورت کو اپنے گھر سے بہت محبت ہوتی ہے، مگر ان کو کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے جو اپنا گھر بنانے کے لیے بہت محنت اور جدوجہد کرتی ہیں، اور میرا شمار بھی ان عورتوں میں ہی ہوتا ہے۔ عامر میرے پھپھو زاد بھی ہیں۔ شادی کے بعد جلد ہی انہوں نے میرے مشورے سے کمیٹی ڈال لی، تو پورا مہینہ کھینچ تان کر گزارنا پڑتا تھا۔ میں نے تب کپڑے بنوانا بھی چھوڑ دیے تھے، اور پھر جب کمیٹی نکلی تو میں نے کچھ اپنے زیور بیچ ڈالے اور عامر کے بینک بیلنس سے یہ خوبصورت سا گھر بنا۔ تبھی تو مجھے اپنے گھر سے بہت زیادہ محبت ہے۔ اس گھر کے ایک ایک انچ کو میں نے بہت محبت سے سنوارا ہے۔ میرا گھر میری جنت ہے۔ ہمارے گھر میں ہر آرام اور آسائش ہے، بس ایک ہی کمی ہے اور وہ ہے اولاد۔ جی ہاں، شادی کے 9 سال گزر جانے کے باوجود بھی ہم بے اولاد ہیں، اور مجھے پتا ہے کہ بے اولاد ہی رہیں گے، کیونکہ کمی عامر میں نہیں مجھ میں ہے۔ مجھے اپنے وجود کے اس خالی پن کا پتہ چلا تھا تو مجھے بہت دکھ ہوا تھا، مگر میں نے سوچا کہ کمی عامر میں نہیں تو سزا انہیں کیوں ملے۔ میں چاہتی تھی کہ عامر اولاد کے لیے دوسری شادی کر لیں، لیکن وہ نہیں مانے، انہیں مجھ سے محبت ہی اتنی ہے۔ میں اپنی خوشیوں میں بہت مگن اور مطمئن ہوں۔ شاید کم عورتیں ہوتی ہیں اتنی خوش اور مطمئن زندگی گزارنے والی۔ اولاد نہ ہونے کے باوجود میں شک جیسی بیماری سے کوسوں دور ہوں۔ میں نے عامر کو آزاد چھوڑا ہوا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ میرے ہیں اور میرے ہی رہیں گے۔ دروازے پر گاڑی کا ہارن بجا۔ میں خیالات سے چوکی اور استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی۔ عامر کمپنی کے کام کے سلسلے میں 1 ہفتے کے لیے کوئٹہ جا رہے تھے۔ میں نے گھر اکیلے رہنے کی بجائے امی کے گھر جانے کو ترجیح دی۔ امی کا گھر کوئی دور نہیں، بالکل پاس ہی تھا۔ مجھے امی کے گھر گئے ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ اتنے میں فریدہ چچی آ گئی۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر بہت ناگوار سی شکن ابھری، جسے میں نے اور امی نے واضح محسوس کر لیا۔ فریدہ چچی کو شاید اتنی عجلت نہ تھی جتنی تیزی سے انہوں نے مجھے دیکھ کر اختیار کی۔ جب سے میری شادی عامر کے ساتھ ہوئی ہے، انہوں نے میرے ساتھ خدا واسطے کا بیر باندھ لیا ہے۔ نہ سیدھے منہ بات کرتی ہیں اور نہ کبھی میرے گھر آنا ہوا عامر سے بھی مخاطب نہیں ہوتی۔ آج شام کو ردا کی رسم میں منگنی ہے، آ جانا تم۔ انہوں نے مجھے مکمل نظر انداز کر کے امی سے کہا، کیا اس رشتے کے لیے تم نے ہاں کر دی؟ وہ تو عمر میں ردا سے کافی بڑا ہے اور پہلے سے شادی شدہ بھی ہے۔ امی کو خاصی حیرت ہوئی۔ ظاہر ہے کسی سے تو رشتے کے لیے ہاں کرنی ہی تھی، تو ہم نے کر دی۔ میری بیٹی کا نصیب کسی اور نے جو چھین لیا اور اپنا مقدر بنا لیا۔ چچی تو طنزیہ جملہ اچھال کر چلتی بنی اور میرا چہرہ اتنا واضح طنز پر لال ہو گیا۔ میری جنت اور خوشگوار زندگی سے جلنے والے بھی کچھ لوگ ہیں، جن میں میری یہ چچی فریدہ بھی شامل ہے۔ ان کا خیال ہے کہ میں نے عامر کو ردا سے چھینا ہے، کیونکہ عامر بچپن سے ردا کے منگیتر تھے، مگر عامر نے خود ہی میرا انتخاب کیا تھا، کیونکہ ردا جیسی چپ چاپ دبو سی لڑکی عامر کے معیار کی نہ تھی، اور نہ جسے کچھ فیشن کا پتہ تھا اور نہ دنیا داری کا۔ تعلیم بھی صرف FA تھی، جبکہ دوسری طرف میری تعلیم MSc کیمسٹری تھی۔ نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والی، اپنی کالج کی بہترین مقررہ، گفتگو میں مقابل کو لاجواب کر دینے والی، فیشن کی دل دادہ اور سٹائلش ماریہ احمد۔ ردا تو میرا پاسنگ بھی نہ تھی،
جب مجھے پتہ چلا کہ ردا اور عامر کی بچپن سے بات طے ہے تو میری عجیب سی کیفیت ہوگی۔ عامر کی جوڑی میرے ساتھ پرفیکٹ ہوتی ہے، ردا کے ساتھ نہیں۔ ردا کہاں سے چل سکتی ہے؟ اور اسی بات کا احساس میں نے عامر کو بھی دلوایا کہ اپنی پسند اور معیار کے مطابق اپنا جیون ساتھی منتخب کرنا ان کا حق ہے۔ میں نے کون سا یہ کہا تھا کہ ردا کو چھوڑ کر مجھے اپنا لے؟ وہ تو خود انہوں نے میرا انتخاب کیا کیونکہ میں ان کے معیار کے مطابق تھی۔ جیسے عامر ایک شاندار انسان تھے، اسی طرح میں بھی تو ایک شاندار لڑکی تھی۔ جس طرح کا عامر کا مزاج تھا، ردا ان کے ساتھ نہیں چل سکتی تھی۔ پھر ردا کی کیا زندگی ہوتی؟ اور میری تو بات ہی الگ تھی۔ میرے ساتھ تو عامر کی بہت دوستی تھی، ہم ایک جیسے تھے، ہم ایک دوسرے کے مزاج سے بھی بہت اچھی طرح واقف تھے۔ تو عامر نے ردا کو چھوڑ کر میرا انتخاب کیا تو چچی تو جیسے میری دشمن ہی ہو گئی۔ انہیں لگتا کہ میں نے ردا کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے، اس کا نصیب چھینا ہے۔ کیا نصیب چھیننا اتنا ہی آسان ہوتا ہے؟ ردا عامر کے نصیب میں نہیں تھی تو اس میں میرا کیا قصور؟ یہ تو خدا کی دین ہے، جسے چاہے عطا کرے۔ حالانکہ جب مجھے اپنا ماں نہ بن سکنے کا علم ہوا تو میں نے نیک نیتی سے کوشش کی کہ عامر کی دوسری شادی کروا دوں، اور اس کے لیے میرے دل میں ردا ہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ عامر کو شادی کے لیے منا کر ردا کا نام لوں۔ وہ تو عامر شادی کے لیے مانے ہی نہیں، میری لاکھ کوشش کے باوجود بھی وہ نہ مانے۔ اگر میرے دل میں کھوٹ ہوتا یا میں غاصب ہوتی تو کیا میں ایسا سوچتی؟ یہ تو چچی کی جاہلانہ سوچ ہے، جو ابھی تک ردا کی شادی نہ ہونے کا الزام مجھے دیتی ہیں۔ اب ان کی بیٹی میں کوئی گن ہی نہیں تو اس میں میرا کیا قصور؟ اگر اس میں کوئی خوبی ہوتی تو عامر اسے چھوڑ کر میرا انتخاب کیوں کرتے؟ لیکن اپنے گریبان میں تو کوئی جھانکتا ہی نہیں۔ وہ بھی ایک دسمبر کی سرد شام تھی۔ ردا کی شادی کو 3 ماہ ہو گئے تھے۔ میں نے ردا کی شادی میں غیروں کی طرح شرکت کی تھی۔ ظاہر ہے مجھے بلایا بھی تو غیروں کی طرح ہی تھا۔ عابد اس کا شوہر ایک عام سی شکل و صورت کا مالک تھا۔ خود ردا کون سی حور پری تھی، اس کے حساب سے تو وہ ٹھیک ہی تھا۔ اب ہر کسی کا نصیب میرے جیسا تو نہیں ہوتا کہ وقت پر شادی بھی ہو جائے، شوہر بھی بہت اچھا ہو، پڑھا لکھا ہو، ہر لحاظ سے مکمل اور اچھی جاب پر ہو، اور گھر بھی اتنا خوبصورت ہو۔ ردا کے شوہر کو دیکھ کر میں اپنی زندگی سے بہت مطمئن اور مسرور ہو گئی تھی۔ مجھے خود پر فخر سا ہوا تھا۔ عامر آج کل پھر کوئٹہ کے دورے پر تھے۔ پچھلے چند مہینوں سے ان کے کوئٹے کے کچھ زیادہ ہی چکر لگ رہے تھے، مگر اب کہ میں امی کے جانے کے بجائے گھر میں ہی رکی تھی، ٹرن ٹرن لینڈ لائن کی گھنٹی بجی۔ میں نے CLI پر نمبر دیکھا تو وہ عامر کا ہی تھا، شاید اپنے آنے کی اطلاع ہی دینی ہو۔ میں نے مسکرا کر ریسیور اٹھایا۔ ارے ماریا، کیسی ہو تم؟ ایک خوشخبری سنو۔ میری ہیلو کے جواب میں وہ چہکتے ہوئے آواز میں بولے تو میری مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی۔ شاید وہ اس بار کوئی بہت خاص گفٹ لا رہے ہوں گے۔ جی سنائیں، میں سن رہی ہوں۔ ماریا، میں باپ بننے والا ہوں۔ ان کی آواز میں پہلے سے بھی زیادہ خوشی تھی۔ ریسیور پر میرے ہاتھ کی گرفت اور مضبوط ہوگی۔ کیا مطلب؟ میرے منہ سے بے ربط سا نکلا۔ ماریا، میں یہ بات تمہیں فون پر نہیں بتانا چاہتا تھا، مگر اب مجبوری بن گئی ہے۔ میں نے یہاں 3 ماہ پہلے زرمینہ سے نکاح کر لیا تھا۔ زرمینہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ اس نے مجھے احساس دلایا کہ اولاد زندگی میں کتنی ضروری ہوتی ہے۔ میں نے سوچا کہ تم بھی اپنی جگہ خوش اور مطمئن ہو تو ایسے ہی چلنے دوں، مگر اب زرمینہ نے خوشخبری سنا دی تو میں اسے گھر لے کر آ رہا ہوں۔ اپنے گھر؟ تم سن رہی ہو نا ماریا؟ جی ہاں، میں سن رہی ہوں۔ اور گھر کو بہت اچھے سے سجانا، ہر چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے۔ آخر وہ پہلے بار گھر آ رہی ہے۔ اور ہاں، جو پچھلی سالگرہ پر میں نے تمہیں کنگن دیے تھے انہیں بھی پالش کروا لینا۔ زرمینہ کے لیے اتنی بڑی خوشخبری اور پہلی دفعہ گھر آنے پر کوئی گفٹ تو ہونا چاہیے۔ ماریا، تم بالکل چپ ہو۔ کیا تمہیں میرے باپ بننے کا سن کر خوشی نہیں ہوئی؟ تم بھی تو ایسا ہی چاہتی تھی نا؟ انہیں آخرکار میری خاموشی کا احساس ہو ہی گیا۔ میں نے خاموشی سے ریسیور رکھ دیا۔ ہاں، میں ایسا چاہتی تھی، مگر ردا کے ساتھ، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ بے ضرر سی لڑکی ہے۔ وہ میری جنت میں مخل نہیں ہوگی۔ اس آنے والی سے مجھے کوئی اچھے کی امید نہ تھی۔ آنے سے پہلے ہی یہ گھر اس کا اپنا تھا، اور میں کہاں تھی؟ شاید کہیں بھی نہیں۔ میں جانتی تھی کہ اولاد کی کمی عامر کو یہ قدم اٹھانے پر مجبور کر دے گی، اس لیے میں چاہتی تھی کہ عامر ردا سے شادی کر لیں، تاکہ دوسری عورت کے آنے کے باوجود میری زندگی میں کوئی دخل نہ ہو۔ میری ساری چالیں مجھ پر ہی الٹی ہو گئیں۔ میری خوبصورت جنت جہنم میں بدل چکی تھی۔
ایک چال تم چلتے ہو اور ایک چال اللہ چلتا ہے، اور اللہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ جو میں نے برسوں پہلے کسی سے چھینا، آج سود سمیت مجھے لوٹا دیا گیا۔ ہاں، میں نے ہی ردا سے عامر کو چھینا تھا، اور آج آنے والی نے عامر کے ساتھ ساتھ میری محنت اور محبت سے بنا گھر بھی مجھ سے چھین لیا۔ خدا واقعی بہت عادل ہے۔ سب کچھ چھن جانے کے بعد مجھے اعتراف کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کہ میری نیت میں واقعی کھوٹ تھا۔ میں خالی ہاتھ اور خالی دل کسی کی جنت اور اپنی جہنم سے نکل کے خود ہی آ گئی، کیونکہ جلد یا بدیر مجھے یہاں سے بے دخل ہونا ہی تھا۔ آخر وہ میری سوتن تھی، وہ مجھے برداشت نہ کرتی۔ اور اب تو عامر ہر وقت صرف زرمینہ کے ہی گن گاتے تھے، اور اس کے یہاں بیٹے کی ولادت ہو گئی۔ اس کے بعد میری کوئی قدر و قیمت نہ رہی، مجھے اپنی کیے کی سزا مل رہی تھی۔ میں خاموشی سے اپنا گھر بار چھوڑ کر اپنی ماں کے گھر آ گئی، اور اب میں روز جی جی کے مر رہی ہوں۔ دوستو، آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی؟ آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ کیا ماریا کے شوہر نے ماریا کے ساتھ صحیح کیا؟ کیا اس کو واقعی یہ سزا ملنی چاہیے تھی؟